اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العجب ہلاکن، خود پسندی ہلاکت کا باعث ہے۔ اگر بندہ صرف اپنے آپ کو پسند کرے کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ العجل ندامت، جلدی کرنا شرمندگی کا باعث ہے۔ آئیے اپنی بحث میں ہم اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں منطق اول کو جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ آج بلکہ کل بھی تھوڑا سا اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، مباحث الفاظ کو ہم نے شروع کیا تھا۔ کل کا درس بھی مباحث الفاظ میں کچھ تھا، اسی کا آگے ادامہ ہے مباحث الفاظ کا۔ سوال یہ ہے کہ جب علم منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے، یعنی منطقی کی اصلی غرض معانی ہیں اور صور ذہنیہ ہیں، تو منطق الفاظ کے بارے میں کیوں بحث کرتا ہے؟ یہ تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ جو منطقی ہے اس کو الفاظ کی بحث کرنی پڑتی ہے، اور منطقی کی دو بنیادی ضرورت ہیں۔ منطقی کی دو ضرورت ہیں الفاظ کے بارے میں بحث کرنے کی۔ پہلی ضرورت میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی، آج دوسری ضرورت پیش کرنی ہے مباحث الفاظ کی۔ لیکن مباحث الفاظ کی پہلی ضرورت کا فقط بہت ہی مختصر خاکہ پیش کرتا ہوں۔ کل کیا پیش کیا تھا؟ وہ یہ تھا پہلی ضرورت یہ تھی کہ الفاظ اور کلمات مدار افادہ اور استفادہ ہیں۔ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور دوسروں کی بات کو سمجھنے کے لیے تفہیم و تفاہم، نقل افکار الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر الفاظ کوئی نہیں صحیح پہچانیں گے تو ہم کس طرح اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اور اپنی بات پہنچانا اور سمجھنا دوسروں کی بات، یہی رائے گفتگو ہے، مکالمہ ہے۔ ظاہر ہے کہ منطقی کو بھی تو ضرورت پیش آتی ہے نا اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تو منطقی الفاظ سے استفادہ ہی کرے گا۔ استدلال کرنے کے لیے جب کر رہا ہوگا تو الفاظ کی ضرورت اسے پڑے گی۔ اور دوسری طرف وجہ یہ آگا جان کہ الفاظ مرتب حال تغییر میں ہیں، بعض منقول ہیں، بعض مشترک لفظی ہیں، بعض مجمل ہیں، بعض مشترک ہیں، ترادف ہے، کلی متواتی ہے، مشکک ہے۔ لہذا ضروری ہے نا کہ ان کو پہچانیں، منطقی پہچانیں ان کو، تاکہ تعریف کرتے ہوئے مجمل گوئی مشترک لفظی سے پرہیز کرے۔ اگر منطقی تعریف کر رہا ہے کسی چیز کی، وہاں مشترک لفظی کا استعمال کیا تو پھر جو ہے وہ صحیح تعریف نہیں ہو پائے گی۔ ہر کوئی اپنے اپنے خیال کے مطابق اس کا معنی لے گا۔ منطقی ایک عمومی جہت سے الفاظ کی بحث کرتا ہے، جیسے مشترک لفظی، ترادف، تباین ہے، یعنی ایک عمومی، ٹھیک ہے نا، دلالت کی اقسام ہے، منقول ہے، مفرد ہے، مرکب ہے، جو کسی زبان سے مخصوص نہیں ہے۔ اگر منطقی کو کہیں تھوڑی کسی خاص لغت کی ضرورت بھی پڑتی ہے، جیسے الف لام عموم استغراق ہے یا نہیں ہے، تو اس سلسلے میں بحث نہیں کرتا، کیونکہ وہ ادویات میں بیان ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جناب علی پہلی ضرورت تھی، اور اس کا جو ہے عبارت بھی پڑی تھی آپ کی خدمت میں، یہ پہلی ضرورت تھی۔ مباحث الفاظ کی جو دوسری ضرورت ہے، جو کہ مصنف کی نظر میں یہ پہلی ضرورت سے بھی زیادہ مہم ہے، جو آج بیان کر رہا ہوں، مصنف کی نظر میں یہ پہلی ضرورت سے بھی زیادہ مہم ہے، یہ جو آج دوسری ضرورت مباحث الفاظ کی بیان کرنے لگا ہوں۔ شاید مباحث الفاظ کی بحث کا اصلی سبب یہی ہے، اور انسان متفکر کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ یعنی اصلاً مقام تعلیم و تعلم نہیں ہے میرے عزیزو دوسروں سے مکالمہ کیے بغیر، بلکہ شخص تنہا ہے، کتاب خانے میں بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے، پھر بھی اس کو الفاظ کی ضرورت ہے، پھر بھی یہ الفاظ سے بے نیاز نہیں ہے۔ اصلاً با الفاظ دیگر یہ کہوں کہ
یہ جو ضرورت ہے یہ اس کی اور اس کی فکر کے درمیان ہے، قطع نظر مقام افادہ اور استفادہ، منزل میں تنہا، اس مرحلے میں بھی اس آدمی کو الفاظ کی ضرورت ہے، حتیٰ تنہا ہے، خود ہے، دوسروں سے ہٹ کر کہ کسی کو اپنی بات سمجھانے لگائے نہیں، ٹھیک ہے۔ انسان متفکر کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ تھوڑا لفظ تبدیل کر رہا ہوں، اصلاً تعلیم و تعلم سے کام نہیں ہے، اصلاً مدرسہ استاد اور شاگرد سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ بندہ مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو یہ الفاظ سے بچوں کو مطلب پہنچا رہا ہے یا ان کی بات کو سمجھ رہا ہے، نہیں آگا نا، یہ ضرورت جو ابھی یہ دوسری ضرورت ہے اصلاً تعلیم و تعلم سے کام نہیں، مدرسہ استاد شاگرد سے کام نہیں ہے، بلکہ آدم مفکر تنہا ہے، فکر کر رہا ہے، اس کو الفاظ کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ جو ہم دوسری ضرورت پیش کر رہے ہیں تو 170 میں یہ کہوں نا تو یہ ہے کہ آدم تنہا کو بھی قطع نظر دوسروں کے، آدم تنہا کو بھی مباحث الفاظ کی ضرورت ہے۔ کیسے ہیں؟ اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے کہ آدمی اکیلا جو بیٹھا ہے سوچ رہا ہے، لائبریری میں ہے، گھر میں ہے، کسی کتاب خانے میں ہے، ٹھیک ہے، ویسے کسی جگہ پہ اپنے گھر کی مطلب ہے چار دیواری کے اندر بیٹھ کر باہر بیٹھ کر کوئی چیز سوچ رہا ہے، اکیلا ہے یار، کوئی بھی نہیں ہے، وہاں بھی اس کو الفاظ کی ضرورت ہے۔ اس جگہ کے اوپر ہم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، دوسری ضرورت جو ہے یہ ضرورت اکیلے آدمی کو بھی جو پیش آ رہی ہے یہ پہلی ضرورت سے بھی زیادہ مہم ہے، اور منطقی جو الفاظ کے بارے میں بحث کرتا ہے شاید مصنف فرماتے ہیں اصل غرض یہی ہو، اس مطلب کو سمجھانے کے لیے کہ یہ آدم تنہا کے لیے بھی الفاظ کی بحث ضروری ہے اگرچہ وہ تنہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس مطلب کو سمجھانے کے لیے ایک تمہید ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آغا جان اشیاء کے 4 وجود ہوتے ہیں، وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود لفظی، وجود کتبی، یہ جو 4 وجود ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تفصیل بڑی طولانی ہے لیکن میں آپ کو میرے سامنے موبائل پڑا ہے، میں یہ سمجھاتا ہوں، یہ جو موبائل آپ خارج میں، آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے، ایسے خارج میں رکھ دیں پڑا، یہ موبائل اس کا یہ وجود خارجی ہے، یہ وجود اس کا وجود خارجی، وجود حقیقی، کوئی اس کو مانے تب بھی ہے، نہ مانے تب بھی ہے، یہ وجود اس کا جو ہے یہ اس کا وجود حقیقی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، وجود خارجی وجود حقیقی ہے۔ اچھا یہ موبائل میں نے دیکھا ہے اور اس کی صورت اس طرح کا ہے جناب، کس قسم کا ہے، مثلا اس کی شکل و صورت جو ہے وہ ساری اس کی جو ہے وہ میرے ذہن میں آ گئی ہے، اب اس موبائل کی جو صورت میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ جو صورت ہے وہ وجود ذہنی ہے، وہ وجود ذہنی ہے۔ اچھا اب میں مثلا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کو کہوں آگا یہ موبائل بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے ایک لے کر آنا، تو میں کیا کروں گا، میں موبائل لکھ کے اس کی خصوصیات لکھ کر اس کی طرف روانہ کروں گا کہ بھائی میرے لیے ایک اس قسم کا اچھا موبائل ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، ٹھیک ہے، اس کی خصوصیات لکھ کے وہ بھیجوں گا تو وہ میرے لیے خود بھیج دے گا۔ تو یہ میں نے اپنی بات دوسروں تک پہنچانی تھی، تو یہ جو میں نے الفاظ لکھ کر ایک دور والے بندے کو کہا ہے کہ یہ موبائل فلاں نمبر اس طرح کا میرے لیے بھیجو، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا وجود لفظی ہے۔ اچھا اب وجود چوتھا ہے وجود کتبی، وجود کتبی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی موجود ہیں ان کو تو میں الفاظ کے ذریعے سمجھا دوں گا، میں چاہتا ہوں 100 سال 200 سال، جو مثال دے رہا ہوں 100-200 سال کی، ورنہ یہ تو کوئی نہیں نا، جو بھی بعد والی نسلیں آئیں گی ان تک یہ مطلب کیسے پہنچے گا، یہ جو مطلب مہم ہے یہ بات میں آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو ان کے لیے الفاظ میں بولوں گا تو وہ تو سامعین کے لیے ہوں گے نا، سامنے والوں کے لیے، وہ جو غائب ہیں جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے کیا کروں، ان کے لیے جو میں لکھ دوں پھر اس مطلب کو، ٹھیک ہے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس وجود کا نام وجود کتبی ہے۔ پس اس مباحث الفاظ کی دوسری ضرورت کو کہ جو منطقی کی
اصلی ضرورت ہے اور خود آدم مفکر کی ضرورت ہے، اس سے ہٹ کر کے دوسروں سے وہ بات کرے، سمجھائے نہ سمجھائے، مکالمہ کیے بغیر اس مطلب کو سمجھانے کے لیے کہ یہ آدم مفکر کی ضرورت ہے، اکیلا ہے پھر بھی ضرورت ہے آدمی کی، اس مطلب کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک مقدمہ باندھا ہوا ہے آغا نے بھی اور میں بھی نقال بقال بن کر آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اشیاء کے 4 وجود ہوتے ہیں، وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود لفظی، وجود کتبی۔ آپ کو ان کا مطلب سمجھایا ہے۔ وجود خارجی، ذہنی، کتبی تو ابھی ہماری اس جگہ پہ مراد نہیں ہے کیونکہ بحث ہماری چل رہی ہے مباحث الفاظ میں۔ مراد یہاں اس مقدمے میں بحث الفاظ ہے۔ اچھا اب توجہ کرنا، یہ جو لفظ ہے اور معنی اس میں عزیزو بڑا قوی اور محکم ارتباط ہے، اتنا لفظ اور معنی میں قوی ارتباط ہے گویا لفظ وہی معنی ہے اور معنی وہی لفظ ہے، لفظ اور معنی ایک ہو گئے ہیں، ایک لفظ اور معنی میں اتنا کوئی قوی ارتباط ہے میرے عزیزو بھائیو کہ لفظ فانی ہو گیا ہے معنی میں، ٹھیک ہے نا؟ لفظ اور معنی گویا کہ ایک چیز ہے، لفظ وہی معنی ہے اور معنی وہی لفظ ہے، ہر دو ایک ہیں۔ گویا کہ متکلم مستقیماً معانی اپنے مخاطبین کو بیان کر رہا ہے۔ کہاں پہنچا گا جان؟ یعنی بیان تو وہ الفاظ کر رہا ہے لیکن مخاطبین سیدھے سیدھے معنی لے رہے ہیں، الفاظ کی طرف توجہ ہی گویا نہیں ہے۔ گویا کہ متکلم مستقیماً معانی اپنے مخاطبین کو پہنچا رہا ہے، اتنا ڈائریکٹ رابطہ ہے اور قوی رابطہ ہے۔ الفاظ جو زبان پر لا رہا ہے یہ تو قالب ہی معنی کو پہنچانے کے لیے، ورنہ لفظ فانی ہو چکا ہے معنی میں، گویا کہ معنی کو ذہن میں حاضر کیا ہے، لفظ لاتا ہے لیکن گویا کہ مخاطب کے ذہن میں معنی ڈال دیا ہے، اور معنی تنہا ذہن میں بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ ہمراہ ہیں الفاظ تخیلی کے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ آدمی تنہا بیٹھا ہو، سوچ رہا ہو، گویا کہ اپنے آپ سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہے، حدیث نفس کر رہا ہے، اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی باتیں سمجھا رہا ہے، کہتا ہے یہ کیا وہ کیا، کچھ نہ کچھ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے یہ کرنا چاہیے۔ جو اپنے آپ سے بیٹھ کے تنہائی میں گفتگو کر رہا ہے، اس تنہائی میں بھی جو معنی ذہن میں لا رہا ہے، ان معنی تخیلی کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت ہے۔ تنہائی میں وہ جو معنی خیالی لا رہا ہے ان معنی کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت ہے۔ الفاظ لائے گا تو پھر معنی جو ہے نا وہ ان کو پہنچا سکے گا، ٹھیک ہے۔ بھلا کیا عرض کیا ہے؟ عرض یہ کیا ہے کہ منطق الفاظ کے بارے میں کیوں بحث کرتا ہے؟ منطق کو الفاظ کے بارے میں 2 جہت سے بحث کرنی پڑتی ہے۔ پہلی ضرورت پیش ہو گئی کہ بات سمجھانے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری بحث یہ ہے جو کہ پہلی ضرورت سے بھی زیادہ ضروری ہے، مصنف کی نظر میں شاید مباحث الفاظ کی بحث کا اصلی سبب یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان متفکر کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ مباحث الفاظ اصلاً مقام تعلیم و تعلم دوسروں سے مکالمہ کیے بغیر، بلکہ شخص تنہا کتاب خانے میں بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے، پھر بھی الفاظ بیز نیاز نہیں ہے، اس ضرورت کے تعلیم و تعلم سے کام نہیں، مدرسہ شاگرد استاد سے کام نہیں، آدم مفکر ہے، تنہا ہے، فکر کر رہا ہے، الفاظ کی ضرورت ہے۔ اور اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے کہ آدم اکیلے کو بھی الفاظ کی ضرورت ہے، ہم نے مقدمہ باندھ دیا، مصنف نے بڑا طولانی مقدمہ باندھا ہے آغا جان، ٹھیک ہے، فرمایا آغا جان اشیاء کے 4 وجود ہوتے ہیں، وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود لفظی، وجود کتبی، اور طولانی مقدمہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آغا جان لفظ وجود لفظی میں لفظ اور معنی کا بڑا قوی ارتباط ہے، لفظ وہی معنی ہے اور معنی وہی لفظ ہے، ہر دو ایک ہیں، گویا کہ متکلم مستقیماً معانی اپنے مخاطبین کو پہنچا رہا ہے، لفظ فانی ہو چکے ہیں معنی میں، اور آدمی اگر تنہا بھی بیٹھ کر اپنے آپ سے بھی باتیں کر رہا ہو، حدیث نفس کر رہا ہو، تو معنی تخیلی کے لیے بھی اس کو تخیلی الفاظ کی
ضرورت پڑتی ہے، تو خلاصہ الفاظ کے بغیر جو ہے کوئی چارہ نہیں ہے۔ لہذا ایک طالب علم کے لیے صحیح افکار کی ترتیب کی غرض سے ضروری ہے کہ عام زاویے سے الفاظ کی خوب معرفت رکھتا ہو، اور منطق دان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ علم منطق کے مقدمی کے طور پر نیز اپنے افکار کی صحیح نظم و ضبط بندی کے لیے الفاظ کے بارے میں بحث کرے۔ ٹھیک ہے آقا جان، یہ جناب ہے اس پوری بحث کا خلاصہ۔ کل والی ضرورت کو بھی آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے، اور دوسری ضرورت کو بھی البتہ اپنی تسلی کے لیے میں ایک کلمہ پھر، یہ 3-4 صفحے ہیں، بحث صرف 2 سطر کی ہے آقا جان، ٹھیک ہے، تو لہذا آپ نے یہ 2 مطلب ضرور لینے ہیں۔ پہلا مطلب کہ منطقی کے بارے میں جو سوال کیا ہے کہ وہ تو معنی کے بارے میں بحث کرتا ہے، الفاظ کے بارے میں کیوں بحث کرتا ہے؟ جواب عرض کیا 2 ضرورت ہیں۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنی بات سمجھانے کے لیے الفاظ سے استفادہ کرتا ہے، الفاظ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، پہلی ضرورت۔ اور دوسری ضرورت یہ پیش کی ہے کہ اگر دوسروں کو چھوڑو کہ یہ اپنی بات دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہے تو الفاظ کے ذریعے کرے گا، اور دوسروں کی بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو الفاظ کے ذریعے کرے گا، دوسروں سے ہٹ کر۔ یہ ضرورت کہنا چاہتی ہے کہ اگر آدمی اکیلا بھی ہے نا، تنہا بھی ہے نا، لائبریری میں ہے، گھر میں ہے، ٹھیک ہے، جہاں بھی ہے، تنہا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہاں بھی الفاظ کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے حدیث نفس کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، وہاں بھی جو بات اللہ کو معنی اپنا پہنچانا چاہ رہا ہے وہ بھی الفاظ کے ذریعے ہی کرتا ہے۔ اور اس کے لیے اسی بات کو سمجھانے کے لیے طولانی مقدمہ باندھا کہ اشیاء کے 4 وجود ہیں، خارجی، ذہنی، ٹھیک ہے، کتبی، اور آپ کو بتایا کیونکہ بحث ہماری مباحث الفاظ میں، ان میں سے وجود لفظی ہمارا بحث سے مربوط ہے، اور بتایا لفظ اور معنی میں شدت کا ارتباط ہے، لفظ نہیں، میں بول لفظ رہا ہوں، مخاطبی معنی سمجھ رہے ہیں، لفظ اور معنی میں کوئی کمال کا ارتباط ہے، اور اتنا ارتباط ہے لفظ اور معنی میں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ لفظ اور معنی میں کوئی اتنا ارتباط ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مثلا یہ عرض کروں، جب لفظ وجود پاتا ہے تو گویا معنی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لفظ کا وجود معنی کا وجود ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور آپ دیکھ لیں کہ اسی ارتباط کی وجہ ہے کہ محبت کرنے والے کے لیے محبوب کا نام میٹھا ترین لفظ ہے، اگرچہ بذات خود یہ لفظ جو ہے وحشیو زبان اور کان اس سے فرار کریں، لیکن اصل معنی جو محبوب ہے، محبوب کا نام ہے، تو اس بندے کو وہ محبوب کا نام جو ہے بڑا میٹھا لگتا ہے، بڑا شیرین لگتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگرچہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، زبان اور کان فرار کرتی ہیں، لیکن کیونکہ محبوب کا، یہ کیا وجہ بنی ہے؟ یہ ارتباط ہے لفظ اور معنی کا۔ دشمن کا نام کبھی ترین الفاظ میں ہے، دشمن کا نام وہ اچھا نہیں سمجھتا، اس کو بڑا گندا لگتا ہے، اگرچہ یہ لفظ بذات خود کتنا نمکین لفظی کیوں نہ ہو، بڑا اچھا ہو لفظ، لیکن کیونکہ دشمن کا لفظ کو بھی خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھو کیا ارتباط ہے، لفظ اور معنی میں یہ ارتباط جتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، انتقال بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ آئیے آپ کی خدمت میں کچھ عبارت پڑھتا ہوں، آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید مقدمہ، اِنَّ لِلْأَشْيَاءِ أَرْبَعَةَ وجودات، اشیاء کے 4 وجود ہیں، وجودان حقیقیان و وجودان اعتباریان جعلیان، 2 وجود حقیقی ہیں اور 2 وجود اعتباری جعلی ہیں، مجازی ہیں۔ الاول الوجود الخارجی، پہلا جو ہے وجود خارجی ہے، کا وجود کا
ووجود الاشیاء التی حولک ونحوها، جیسے آپ کا وجود ہے، اشیاء کا وجود ہے جو آپ کے ارد گرد ہیں اور اس کی مانند، من افراد الانسان، انسان کے افراد، والحیوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم، ٹھیک ہے نا، انسان، حیوان، درخت، پتھر، سورج، چاند، ستارے، الی غیر ذالک من الوجودات الخارجیہ، اس کے علاوہ وجودات خارجیہ، التی لا حصر لہا، لہا کی ضمیر لٹائیے، وجود خارجیہ، وجود خارجی کے جن کا حصر نہیں ہے۔ الثانی الوجود ذہنی، وجود ذہنی، وہو علمنا بالاشیاء الخارجیۃ وغیرہا، وجود ذہنی کیا ہے؟ اور وہ ہمارا علم ہے اشیاء خارجیہ کے بارے میں، وغیرہا، اور اشیاء خارجیہ کے علاوہ، من المفاہیم یعنی مفاہیم ذہنیہ۔ وقد قلنا سابقا ان للانسان قوة تنطبع فيها صور الاشیاء، اور ہم نے پہلے کہا ہے کہ انسان کے لیے قوت ہے جس قوت میں اشیاء کی صورتیں نقش ہوتی ہیں، چاپ ہوتی ہیں۔ وهذه القوة تسمى الذہن، اور اس قوت کو ذہن کا نام دیا جاتا ہے۔ والانطباع فيها يسمى الوجود الذہنی الذي هو العلم، والانطباع فيها، اور جو اس قوت میں چاپ ہوتی ہے اس کو وجود ذہنی کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ الذي هو العلم، جو کہ علم ہے۔ وہذان الوجودان ہما الوجودان الحقیقیان، یہ دو وجود وجود حقیقی ہیں۔ کون سے بھلا دو وجود؟ وجود خارجی، وجود ذہنی۔ کیوں دو وجود حقیقی ہیں؟ اس لیے وجود حقیقی ہیں، یہ ہیں کوئی مانے تب بھی ہیں، نہ مانے تب بھی ہیں، ان کا وجود حتمی ہے۔ لأنہما لیس بوضع واضح ولا باعتبار معتبر، اس لیے کہ یہ دونوں کسی واضح کی وضع اور معتبر کے اعتبار کے یہ محتاج نہیں ہیں، کیونکہ یہ دونوں واضح کی وضع اور اعتبار کرنے والے کے اعتبار کے نہیں ہیں، یہ ہیں کسی معتبر کے محتاج نہیں ہیں۔ الثالث، تیسرا آغا جان، تیسرا ہمارا جو وجودات پڑھ رہے ہیں، پہلا وجود خارجی، دوسرا وجود ذہنی، اور تیسرا ہے وجود لفظی۔ بڑا طولانی مقدمہ ہے، آپ نے میرے اس خلاصے کو ضرور مد نظر رکھنا ہے، آپ کے لیے پانی پانی اور حلوہ حلوہ درس رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ طولانی جو ہے تمہید ہے، اور رزلٹ دیکھیں وہی لیتے ہیں۔ الثالث، تیسرا جو ہے جناب علی وجود، الوجود اللفظی، وجود لفظی ہے۔ بیانہ، وجود لفظی کا بیان یہ ہے، ان الانسان لما کان اجتماعیا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاہم مع باقی افراد نوعہ، بے شک انسان جب اجتماعی بالطبع ہے اجتماعی، نہ بالجبر ہے، ومضطرا للتعامل، اور معاملات کرنے کے لیے مجبور ہے، والتفاہم، اور تفاہم کرنے کے لیے مجبور ہے، بات سمجھنا سمجھانا، مع باقی افراد نوعہ، اپنی نوع کے باقی افراد کے ساتھ۔ توجہ کرنا، فَإِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى نَقْلِ أَفْكَارِهِ إِلَى الْغَيْرِ وَفَهْمَ أَفْكَارِ الْغَيْرِ، پس فَإِنَّهُ، یہ جو ہے یہ آدمی یہ محتاج ہے اپنے افکار کو غیر تک نقل کرنے کا، وَفَهْمَ أَفْكَارِ الْغَيْرِ، اور غیر کے افکار کو سمجھنے کا بھی محتاج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وَالطَّرِيقَةُ الْأَوَّلِيَّةُ لِلتَّفْهِيمِ هِيَ أَن يَحْضُرَ الْأَشْيَاءَ الْخَارِجِيَّةَ بِنَفْسِهَا لِيُحِسَّ بِهَا الْغَيْرُ بِإِحْدَى الْحَوَاسِ فَيُدْرِكُهَا، پس پہلا طریقہ تفہیم کا یہ ہے کہ ہے وہ ان يحضر الاشیاء الخارجیہ، کہ وہ اشیاء خارجیہ کو بذات خود حاضر کرے، ہے یا وہ طریقہ ابلی کیا ہے کہ وہ آدمی اشیاء خارجیہ کو بذات خود حاضر کرے، وہ پوری اٹھا کر اس کے سامنے لے آئے کہ یہ دیکھو، لے یو حصہ بہا، تاکہ وہ اشیاء خارجیہ کو حس کرے، غیر اشیاء خارجیہ کو حس کرے، بے احد الحواس، حواس میں سے کسی ایک کے ذریعے، فیدرکھا، پس وہ اشیاء کو درک کرے۔ وَلَكِنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ مِنَ التَّفْهِيمِ تَكَلُّفُ كَثِيرًا مِنَ الْإِنَاءِ، لیکن یہ طریقہ جو سمجھنے کا ہے، ٹھیک ہے نا، تکلفہ کثیرًا من العناء، یہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے، من العناء رنج کا باعث ہے، تکلفہ کثیر من العناء، زحمت اس کی بہت زیادہ ہے۔
اللہ انا لا تفی بتفہیم اکثر الاشیاء والمانی، علاوہ اس کے کہ یہ طریقہ اکثر اشیاء اور معنی کے سمجھنے میں وفا بھی نہیں کرتا۔ اما کیوں؟ لأنها لیست من الموجودات الخارجیہ، اس لیے کہ انہا وہ اشیاء یا لیست من الموجودات الخارجیہ ان کا موجودات خارجیہ نہیں ہے، اور لأنها لا يمکن احضار ہوا، یا انہا ان اشیاء کا حاضر کرنا ممکن نہیں ہے، یا وجود خارجی نہیں ہے یا وجود خارجیہ کا حاضر کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب ایسا ہے فَأَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنسَانَ طَرِيقَةً سَهْلَةً سَرِيَّةً فِي التَّفْهِيمِ، پس اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آسان طریقہ سمجھنے کے لیے الہام کیا ہے، وہ یہ ہے بِأَنْ مَنْحَهُ قُوَّةً عَلَى الْكَلَامِ وَالنُّطْقِ بِتَقَاطِعِ الْحُرُوفِ، بِأَنْ مَنْحَهُ انسان کو عطا کیا ہے قُوَّةً عَلَى الْكَلَامِ، کلام کرنے پر قوت عطا کی ہے اللہ نے، والنطق عطا کیا ہے بتقاطع الحروف، حروف کو تراشنے سے، لیؤلف منها الالفاظ، تاکہ کیا کرے منها، تاکہ وہ کیا کرے آگا جان، اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، الفاظ کو تعلیف کرے، جو قوت اللہ نے عطا کی ہے اس کے ذریعے سے وہ کیا کر، لیؤلف منها الالفاظ، تاکہ وہ ان حروف تقاطع حروف کے ذریعے سے الفاظ کو تعلیف کرے۔ وَبِمُرُورِ الزَّمَنِ دَعَتِ الْإِنسَانَ الْحَاجَةُ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حاجت نے انسان کو دعوت دی ہے، اور وہ جو حاجت ہے وہی یہ حاجت ام الاختراع ہے، یا کی ضمیر جا رہی حاجت کی طرف، اور وہ حاجت ام اختراع ہے، ایجاد کی ماں ہے۔ إِلَىٰ أَن يَدْعَ لِكُلِّ مَعْنًى يَعْرِفُهُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّفْهِيمِ مِنْهُ لَفْظًا خَاصًا، وہ ضرورت جو ایجاد کی ماں ہے، اختراع کی ماں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان یذا لکل معنی یعرفہ، ہر معنی کے لیے، یعرفہ جس معنی کو وہ جانتا ہے، اور یحتاج الی التفہیم عنہ، اور اس کے سمجھنے کا وہ محتاج ہے، کیا کرے، ان یذا لکل معنی کیا، لفظا خاصا، ہر معنی کے لیے لفظ خاص کو وضع کرے، لیحضر المعانی بالالفاظ، تاکہ معانی کو الفاظ کے ذریعے حاضر کرے، بدلا من احضارها بنفسها، بجائے اس کے کہ احضارها بنفسها، خود معنی کو حاضر کرے، اس کے بدلے الفاظ کو حاضر کرتا ہے، تاکہ معنی کو حاضر کرے الفاظ کے ذریعے، بدلا من احضارها بنفسها، خود معنی کو حاضر کرنے کی بجائے الفاظ کے ذریعے معنی کو حاضر کرے۔ وَلِأَجْلِ أَن تَثْبُتَ فِي ذِهْنِكَ أَيُّهَا الطَّالِبُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ أُكَرِّرُهَا لَكَ، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ثابت ہو جائے، ان تثبت فی ذہنک، اے طالب علم، هذه العبارة أكررها لك، یہ عبارت جو ہے میں آپ کے لیے تکرار کرتا ہوں، اس لیے کہ اے طالب علم آپ کے ذہن میں کیا ہو جائے گا جان، ثابت ہو جائے، یہ عبارت میں آپ کے لیے تکرار کرتا ہوں، یہ عبارت لیحضر المعانی بالالفاظ بدلا من احضارها بنفسها، الفاظ کے ذریعے سے معنی کو حاضر کرے بجائے اس کے کہ خود معنی کو حاضر کرے، ٹھیک۔ اب یہ عبارت ہے، فتأمل جیدا، تأملها، اس عبارت میں جیدا خوب غور کرو، وعرف، اور پہچانو کہ ان هذا الاحضار انما يتمكن الانسان منه بسبب قوت الارتباط اللفظ بالمعنى، ٹھیک ہے نا، وعرف، اور پہچانو کہ یہ احضار جو ہے انما یتمکن الانسان، انسان جو ہے قادر منہ اس احضار پہ، بے سبب قوت الارتباط اللفظ بالمعنی، لفظ کا معنی کے ساتھ قوی ارتباط کی وجہ سے ہے، وعلاقتہ بہی فی ذہن، وعلاقتہ، اور لفظ کا بہی اس معنی کے ساتھ ذہن میں علاقہ اور رابطہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ارتباط پیدا کہاں سے ہوا؟ وَهَذَا الْإِرْتِبَاطُ الْقَوِيُّ يُنْشَأُ مِنَ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ وَكَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ، یہ ارتباط قوی پیدا ہوا علم بالوضع سے اور کثرت استعمال سے، فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْإِرْتِبَاطُ الْقَوِيُّ لَدَى الذِّهْنِ يُشْبِهُ اللَّفْظَ عِنْدَهُ كَأَنَّهُ الْمَعْنَى، جب یہ ارتباط قوی حاصل ہو جاتا ہے ذہن کے پاس، یشبہ اللفظ عندہ کأنہ المعنی، تو لفظ عندہ اس کے پاس ہو جاتا ہے کأنہ المعنی، گویا کہ معنی، والمعنی کأنہ لفظ، اور معنی گویا لفظ ہے، اے یشبہان عندہ کشیء واحد، یعنی یہ دونوں ہو جاتے ہیں اس کی نظر میں کشیء واحد، ایک چیز
ہو جاتے ہیں. بات تھوڑی طولانی ہو گئی ہے ابھی چونکہ تھوڑا سا ترجمہ رہ گیا ہے, معذرت چاہتا ہوں, بات تھوڑی طولانی ہو گئی ہے. فَإِذَا أَحْضَرَ الْمُتَكَلِّمُ اللَّفْظَ فَكَأَنَّمَا أَحْضَرَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ لِلسَّامِعِ. اذا احضر المتکلم اللفظ, جب متکلم لفظ کو حاضر کرتا ہے, اذا احضر المتکلم اللفظ فکأنما احضر المعنی, تو گویا کہ اس نے معنی کو حاضر کیا بنفسه للسامع, خود معنی کو حاضر کیا سامع کے لیے. فلا يكون فرق لديه بين ان يحضر خارج نفس المعنی وبين ان يحضر لفظه والموضوع لا. فرق نہیں ہے لدہ اس کی نظر میں کہ ان یحضر خارجا نفس المعنی, نفس معنی کو خارج میں حاضر کرے یا لفظ کو حاضر کرے, وہ لفظ جو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى, سامع جو ہے ہر دو حال میں اس کا ذہن معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. ہر دو حال یہ نہیں کیا خود چیز کو حاضر کرے یا اس چیز کا لفظ لے کر آئے, ہر دو حال میں سامع کا ذہن معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. وَلِذَا قَدْ يَنْتَقِلُ السَّامِعُ إِلَى الْمَعْنَى وَيَغْفَلُ عَنِ اللَّفْظِ وَخَوَاصِهِ, اس لیے کبھی کبھی سامع معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے در حالانکہ وہ لفظ اور خواص لفظ سے غافل ہوتا ہے. كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعُهُ, گویا کہ اس نے لفظ کو سنا ہی نہیں ہے, ایسے ہوتا ہے تھا. مع انه لم ينتقل الیہ الا بتوسط سماع اللفظ, باوجود اس کے کہ وہ معنی کی طرف منتقل نہیں ہوا ہے مگر لفظ کے سننے کے توسط سے ہوا ہے. جان کلام, ٹھیک ہے, اب جو جان کلام ہے وہ سنیے. زبدۃ الکلام, جان کلام خلاصہ کلام وہ یہ ہے. ان هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد, یہ ارتباط, بھلا کون سا ارتباط, لفظ اور معنی والا, یہ ارتباط لفظ اور معنی کو كشيء واحد, ایک چیز کی طرح قرار دیتا ہے. فَإِذَا وُجِدَ اللَّفْظُ فَكَأَنَّمَا وُجِدَ الْمَعْنَى, جب لفظ پایا جاتا ہے تو گویا معنی پایا جاتا ہے. فَلِذَا نَقُولُ, اس لیے ہم کہتے ہیں وجود اللفظ وجود المعنی, لفظ کا وجود معنی کا وجود ہے. وَلَكِنَّهُ وُجُودٌ لَفْظِيٌّ لِلْمَعْنَى, لیکن وجود لفظی ہے معنی کے لیے. اے ان الموجود حقیقتاً هو اللفظ لا غیر, یعنی موجود جو حقیقتاً ہے وہ لفظ ہے لا غیر, اس کے علاوہ نہیں ہے. وَيُنْسَبُ وُجُودُهُ إِلَى الْمَعْنَى مَجَازًا, اور لفظ کو وجود کی نسبت دی جاتی ہے معنی کی طرف, کیا آگے جان, مجازن, حقیقت میں جو موجود ہے وہ لفظ ہے لیکن وجود لفظ کو معنی کی طرف نسبت دی جاتی ہے مجازن. وَبِسَبَبِ هَذَا الْارْتِبَاطِ النَّاشِئِ مِنَ الْوَضْعِ, اور یہ ارتباط پیدا ہوا ہے وضع سے. وَشَهِدُ عَلَى هَذَا الْارْتِبَاط, اس ارتباط پر جو گواہ ہے, والاتحاد, اور اتحاد پر گواہ ہے, انتقال القبح والحسن من المعنى الى اللفظ وبالعکس, قب اور حسن جو معنی کا ہے وہ لفظ کی طرح منتقل ہو جاتا ہے, وبالعکس لفظ کا حسن اور قب بھی معنی کی طرح منتقل ہو جاتا ہے. فإن اسم المحبوب من اعظم الالفاظ عند المحب, محبوب کا نام من اعظم الالفاظ, شیرین ترین الفاظ ہے, میٹھا ترین لفظ ہے, عند المحب, عاشق کی نظر میں, عاشق کے پاس. وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ لَفْظًا وَاشِيًّا يَنْفُرُ مِنْهُ السَّمْعُ وَاللِّسَانُ, اگرچہ بذات خود یہ لفظ واشی ہے اور اس سے کان اور زبان نفرت کرتے ہیں. وَاسْمُ الْعُدُوِّ مِنْ أَسْمَجِ الْأَلْفَاظِ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ لَفْظًا مُسْتَمِلًّا, اور دشمن کا نام جو ہے زشت ترین لفظ ہے اگرچہ یہ نام بذات خود لفظ مستملًا شیرین ہو, نمکین ہو. وَكُلَّمَا زَادَ هَذَا الْارْتِبَاطُ زَادَ الْانْتِقَالُ, اور جب بھی یہ ارتباط زیادہ ہوتا جاتا ہے انتقال زیادہ ہو جاتا ہے. وَلِذَا نَرَى اختلاف القبح فی الالفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحہ, لہذا ہم دیکھتے ہیں قب میں اختلاف ہے, الفاظ جو تعبیر کرتے ہیں معانی کو, المعبر بالفاظ جو معنی کو تعبیر کرتے ہیں الفاظ کے, قب میں اختلاف ہے. نحو التعبیر عن عورت الانسان, جیسے تعبیر کرنا انسان کی عورتین سے. فکثیر الاستعمال اکبر من قلیل, وہ جو کثیر الاستعمال ہے اس کی قباحت کم ہے, من قلیل, وہ جو کم استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. والکنایا کلو قبحن, کنایا کا قب بہت کم ہے. بل قد
لا یکون فیہا قبون، بلکہ کبھی کبھی فیہا اس کی نائے میں اصلاً قب نہیں ہے، کما کنا القرآن الکریم بالفروج، جیسے قرآن کریم کنایا لائے ہیں فروج سے، فروج کہہ کر شرمگاہ مراد ہے۔ وَقَذَا رَسَانَةُ التَّعْبِيرِ وَعُذُوبَتُ يُؤْتِي جَمَالًا فِي الْمَعْنَى لَا نَجِدُ فِي تَعْبِيرِ رَقِيقِ الْجَافِي۔ توجہ، بات ختم کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح تعبیر کا استحکام رسانہ، وعذوبت اور تعبیر کی مٹھاس، یوتی جمالاً فی المعنی، معنی کو جمال عطا کرتی ہے، لا نجد فی تعبیر رقیق، کہ ہم وہ جمال اور خوبصورتی تعبیر رقیق ڈھیلی ڈھالی یا فی خشک تعبیر میں ہم نہیں پاتے ہیں وہ جمال۔ فیوز فی جمال اللفظ علی المعنی جمالا و عذوبتا، پس لفظ کا جمال معنی کو جمال اور مٹھاس عطا کرتا ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی آپ عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔